بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین السلام علیکم۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی سرزمین جس نے ساری ہلا دی، نئی ایک لگن دل میں سب کے جگا دی، ایک آواز میں صوتی بستی جگا دی۔ برادران اسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت دنیا میں پیدا ہوئے، وہ دور دنیا کا نہایت عجیب اور تاریک دور تھا۔ ظلم و ستم، ناانصافی، قتل و غارت، زنا، جبر و تشدد، خدا فراموشی اور توحید بیزاری عام تھی۔ اخلاق و شرافت کا بحران تھا اور انسان ایک دوسرے کے دشمن بن کر زندگی گزار رہے تھے۔ ہمدردی اور محبت کے جذبات اور اخوت و مودت کے احساسات ختم ہو چکے تھے۔ معمولی باتوں پر لڑائیاں شروع ہو جاتی اور سال ہا سال تک جنگ و جدال کا سلسلہ چلتا رہتا۔ لوگ اپنے خالق حقیقی کو چھوڑ کر ہزاروں معبودوں کے سامنے اپنی پیشانی جھکاتے تھے۔ الغرض جتنی بھی برائیاں تھیں وہ سب ان میں پائی جاتی تھیں۔ ایسے حالات میں اللہ رب العزت نے ہمارے پیارے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف آور ہوئے تو کائنات کا سارا نقشہ ہی تبدیل ہو گیا۔ ہر طرف بہار ہی بہار آ گئی اور خوشیاں ہی خوشیاں لوٹ آئیں۔ عرب کے معاشرے میں جو برائیاں تھیں وہ سب ختم ہو گئیں۔ جو لوگ ایک دوسرے کے دشمن تھے آپس میں بائی بائی بن گئے۔ سارا عرب جہالت کے اندھیروں سے نکل کر ایمان کی روشنی سے لبریز ہو گیا۔ جس سال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اس سال سبزہ بے شمار ہوا اور بارشیں ہی بارشیں ہوئیں۔ اس سے جانور موٹے اور فروا ہو گئے۔ جو بھی تجارتی قافلے گئے ہوئے تھے خاصا نفع لے کر آئے۔ چشموں کا پانی بھر گیا اور اس سال درختوں پر پھل بھی زیادہ آئے۔ الغرض دنیا میں ایک عظیم انقلاب برپا ہو گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں کس مقصد کے لیے بھیجا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں کیوں تشریف لائے؟ آج کی اس ویڈیو میں بعثت نبوی کے مقاصد بیان کیے جائیں گے تاکہ ہم ان مقاصد کو سمجھیں اور پھر ان پر عمل کریں۔ لیکن اس سے پہلے بعثت نبوی کے حوالہ سے ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ کو اطلاع دی گئی تو آپ کو کس طرح معلوم ہوا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، حتیٰ کہ آپ کو پختہ یقین ہو گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر، میرے پاس 2 فرشتے آئے۔ میں مکہ کی کسی وادی میں تھا، ان میں سے ایک زمین پر اتر آیا اور دوسرا آسمان اور زمین کے درمیان معلق تھا۔ ایک نے دوسرے سے کہا کہ کیا یہ وہی ہے؟ دوسرے نے کہا ہاں۔ پہلے نے کہا کہ اس کا وزن ایک آدمی سے کرو، تو میرا وزن ایک آدمی سے کیا گیا تو میں اس سے باری ہو گیا۔ پھر اس نے کہا کہ 10 آدمیوں سے اس کا وزن کرو، تو میرا وزن 10 آدمیوں سے کیا گیا تو میں ان سے بھی باری ہو گیا۔ پھر اس نے کہا کہ اس کا وزن 100 آدمیوں سے کرو، تو میرا وزن 100 آدمیوں سے کیا گیا، میں ان سے بھی باری رہا۔ پھر اس نے کہا کہ اس کا وزن 1000 آدمیوں سے کرو،
تو جب میرا وزن 1000 آدمیوں سے کیا گیا تو میں ان سے بھی باری رہا۔ پھر ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ اگر تم اس کا وزن پوری امت سے بھی کرو گے تو یہ ان پر بھی باری ہوگا۔ سبحان اللہ۔ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقاصد۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا جو انہیں اس کی آیات پڑھ کر سناتا اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، یقیناً یہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک مجھے اس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے کہ میں اخلاق صالحہ کی تکمیل کروں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ہمیں اپنے اخلاق کو درست کرنا چاہیے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو اپنی زندگی میں لانا چاہیے۔ ایک اور جگہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے لعنت کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا بلکہ مجھے تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صلہ رحمی، بتوں کو توڑنے، اللہ تعالیٰ کو ایک قرار دینے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے کا پیغام دے کر بھیجا ہے۔ برادران اسلام، اس تقریر کا مقصد یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے مقاصد کو جانیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں کیوں بھیجے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول بنائے جانے کا کیا مقصد تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی غرض و غایت کیا تھی؟ پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے مقاصد کو سامنے رکھ کر اپنی اصلاح کی فکر کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر ہم کتنا عمل کر رہے ہیں۔ ہماری زندگی میں توحید ہے بھی یا نہیں؟ ہمارا اخلاق و کردار درست ہے یا نہیں؟ ہم ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہیں یا نہیں؟ ہم نے اپنے دل کی صفائی کی ہے یا نہیں؟ پھر ہم سب اپنی زندگی کے مقصد کو بھی یاد کریں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ہم نے انسانوں اور جنات کو محض اس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف اور صرف میری عبادت کریں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے مقاصد پر عمل کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔